قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، نکاح ایک مقدس عمل ہے، مقدس عبادت ہے، اور دو آدمیوں اور دو خاندانوں اور دو قبیلوں کے درمیان ایک مقدس معاہدہ ہے، اور انسانوں کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اس مقدس عمل سے بہت سے مقدس رشتے وجود میں آتے ہیں۔ ان مقدس رشتوں کو زندگی کے آخری سانس تک پیار سے، محبت سے، خوشگوار زندگی کے ساتھ کوئی رشتوں کو نبھانا چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہی ہے یہی کہ یہ نکاح سے جو رشتہ جڑتا ہے وہ آخری سانس تک خوشگوار زندگی کے ساتھ رہیں، تلخیاں نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں اہم ہدایات ہیں۔ نکاح کے 3 مرحلے: نکاح سے پہلے، عین نکاح کے موقع پر، اور نکاح کے بعد کی زندگی میں۔ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے والے لڑکا اور لڑکی کو بھی، اور نکاح کرانے والے والدین اور سرپرستوں کو بھی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا: تنکح المرأۃ لأربع۔ عام طور سے لوگ جو نکاح کرتے ہیں 4 وجہوں سے نکاح کرتے ہیں۔ وَلِمَالِهَا، لڑکا نکاح کرتے وقت یہ سوچتا ہے لڑکی گھر والے مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، ان سے میں نکاح کروں گا تو میری مالی پوزیشن ذرا مضبوط ہو جائے گی۔ اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جو صرف اس مقصد سے کسی لڑکی سے نکاح کریں، صرف اس مقصد سے کہ یہاں شادی کرنے سے مال ہاتھ لگے گا، مالداری آ جائے گی، اس مقصد سے صرف اور صرف اسی مقصد سے نکاح کرتا ہے، تو فرمایا گیا اللہ اسے کبھی مالداری نہیں دیں گے، غنا نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ عیش و آرام کے سامان اور کچھ کاغذ کی گھٹیاں اسے مل جائیں، لیکن دل کا جو غنا ہوتا ہے نا وہ اسے کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور دل کا غنا ہی بہت بڑی چیز ہے، بے نیازی ہی بہت بڑی چیز ہے، ورنہ آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں پیسے ہو لیکن بے نیازی نہیں ہے، اللہ کے طرف سے اسے غنا کی دولت نہیں ملی ہے، تو وہ فقیر بلکہ فقیروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِحَسَبِهَا، نکاح عام طور پر جو لوگ کرتے ہیں اس کی دوسری وجہ حسب، نسب، خاندان، اونچا خاندان، اثر رسوخ والا خاندان، بڑے لوگوں کا خاندان، ہم یہاں شادی کریں گے تو ہم بھی بڑے بن جائیں گے، ہمارا بھی نام ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف اس مقصد سے نکاح کرتا ہے کہ یہاں کرنے سے ہمارے بازو مضبوط ہو جائیں گے، ہمارا بھی اثر رسوخ مضبوط ہو جائے گا، تو دوسری روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ
اسے کبھی عزت نہیں عطا کرے، اسے عزت عطا نہیں کرے. سب کو معلوم ہے اس کی کیا حیثیت تھی. اب وہاں جانے کے بعد وہ کتنا بھی بھڑکدار زندگی گزارے، سب کو معلوم ہے پیچھے ایک دیوار ہے، وہ دیوار ہٹا دی جائے تو گر جائے گا. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اپنے اعتبار سے کوئی مقام بنا نہیں ہے اس کا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی جمالہا، لوگ جو شادی کرتے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اور کوئی آدمی صرف حسن کو دیکھتا ہے، اس کے جمال اور خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کے اخلاق کو نہیں دیکھا، اس کے اندر کی دیانتداری کو نہیں دیکھا، اس کے اندر کی امانتداری کو نہیں دیکھا، اس کے اندر کی عفت اور پاک دامنی کو نہیں دیکھا، صرف خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کیا، تو قسم خدا کی زندگی میں ایک لمحہ بھی نکاح کے بعد سکون سے نہیں گزارے گا. اسے ٹینشن ہے. وہ گھر سے باہر نکلے گی تو کس سے تعلقات جوڑے گی، گھر کے اندر رہ کر کس سے تعلقات جوڑے گی. خوبصورت ہے، ہر ایک اس کے طرف مائل ہے، وہ جس طرف دیکھتی وہ اس طرف باغ ہی باغ بن جاتا ہے، اور جو اس کے طرف دیکھتا ہے وہ سب کے سب ہرے ہو جاتے ہیں. اسے ٹینشن ہے، وہ کبھی زندگی سکون سے نہیں گزارے گا. چوتھا مقصد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدِينِهَا، لوگ جو شادی کرتے ہیں لڑکی اور لڑکے کے دین اور دیانتداری کو، دینداری کو دیکھ کر کرتے ہیں. اور یہ چاروں وجہ بیان کرنے کے بعد محبوب کبریا سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان لڑکی سے اور نوجوان لڑکے سے کہتے ہیں فاصبر بذات الدین، میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے، میرا حکم ہے، میری ہدایت ہے تم کو کہ تم دینداری کو دیکھ کر نکاح کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہودی جو شادی کرتے ہیں وہ مالداری کو دیکھ کر کرتے ہیں. جی عیسائی جو شادی کرتے ہیں وہ خوبصورتی کو دیکھ کر کرتے ہیں. مصطفیٰ کے غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کے لیے ہدایت ہے کہ وہ دینداری کو دیکھ کر شادی کریں تو کامیاب ہو جاؤ گے. ابھی خیال پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے. یہ حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، جہاں بھی نکاح کی بحث کھولتے ہیں یہ حدیث آپ کو بخاری اور مسلم کے حوالے سے ملے گی. 4 وجوہوں سے شادی کی جاتی ہے. آج میں اس کی وجہ بیان کر دوں. اللہ میرے زبان میں طاقت عطا فرمائے، سینے میں قوت نصیب فرمائے، میں آپ کو اس عنوان کو سمجھا دوں اور خود بھی سمجھ جاؤں. جن کا نکاح ہو گیا ہے ان کے لیے بعد میں اولاد ہیں، ان کے پوترے پوتیاں ہیں، ان کو بھی نکاح کرنا ہے. اور جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ بھی غور سے سنے، ان کا نکاح ہونے والا ہے. کیوں دینداری کو ترجیح دی گئی؟ دینداری کو دیکھ کر نکاح کرنے کا حکم یا ہدایت کیوں دیا گیا؟ فرماتے ہیں دینداری جو ہے انسان کو ہر حال میں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. دین جو ہے انسان کو ہر حال میں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. خوشی، غم، دن رات، سفر حضر، امیری غریبی، خوشحالی، تکلیف تندرستی، جیسا بھی حال پیش آ جائے، جیسا بھی کنڈیشن پیش آ جائے زندگی میں، اس میں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. مالداروں سے کہتا ہے، دین سکھاتا ہے مالداروں کو، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی تو متکبر نہ بنو، مغرور نہ بنو. اگر مغرور بنو گے، متکبر بنو گے تو جس خدا کو دینے کی طاقت ہے وہ لے کر تمہیں فقیر بھی بنا دے گا. غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کو
سکھاتا ہے کہ غربت اور پریشانی تمہاری زندگی کا جز بنی ہوئی ہے تو صبر کرو، صبر سے کام لو، صبر پر اجر ملے گا۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں۔ حوصلہ دیتا ہے دین جینے کا، آگے بڑھنے کا سلیقہ بتاتا ہے۔ بیمار ہیں، دین سکھاتا ہے کہ اسباب اختیار کرو جتنے تمہارے بس میں ہیں، اس کے بعد دعائیں مانگو شفایا کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے شفا دیں گے۔ اگر فرض کرو ہم مالدار ہیں، کسی غریب لڑکی سے نکاح کیا، ہمارے سے کم درجے کی لڑکی سے ہم نے نکاح کیا، تو اب وہ آتا ہے ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اسے جیسے شادی کر کے لائے ہیں، نکاح کر کے لائے ہیں، ایک نوکرانی کی حیثیت سے نہیں رکھنا، ایک گھر کے باندی کی حیثیت سے نہیں رکھنا۔ کبھی ذہن میں یہ تصور نہ آنا کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، وہ ہمارے گھر میں سب کی خدمتگار بن کر رہیں، یہ نہیں سکھاتا ہے، بلکہ بیوی کا درجہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے۔ لباس کو ہم اپنے بدن میں عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اس میں ذرا کچھ حصہ دھبا لگتا ہے تو اسے دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ ہمارے لباس کو دھونے کے لیے باقاعدہ واشنگ مشین لیتے ہیں، صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے۔ کبھی اس لباس میں گندگی آتی ہے تو اسے دور کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ ہماری بیوی ہے، لباس ہے، ہم اسے سلیقہ بھی سکھائیں گے جینے کا، اور اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں تو بہرحال ہم نے اسے لے لیا ہے۔ جیسے لباس اندر کے عیوب کو چھپاتا ہے، بدن کے اندر بہت سے عیوب ہوتے ہیں۔ کپڑا پہنتا ہے آدمی خوبصورت دکھتا ہے، خوشنما معلوم ہوتا ہے، کپڑا نکال لے تو اندر بہت سی جگہ پر پھنسیاں ہوں گی، پھوڑے ہوں گے، ذرا بے ڈھنگا پن ہوگا، بہت ہوگا۔ لباس سے پوری طرح سے اسے چھپاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کے لیے لباس، شوہر بیوی کے لیے لباس کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کے اندر کچھ خامیاں، ان کے اندر کچھ عیب ہیں تو ہرگز دوسروں کو بیان نہ کریں، بلکہ اسے چھپائیں اور اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ قرآن نے جو کہا ہے لباس سے تشبیہ دی ہے، اس کی یہی وجہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ رفیق حیات ہے تمہاری۔ دین انہیں سکھاتا ہے کہ میں اگر اس غریب گھران سے کر لانے کے بعد میں اس کے ساتھ متکبرانہ انداز میں، مغرور انداز میں پیش آؤں گا، باندی بنا کر رکھوں گا، تو بیوی کے حقوق میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین میری تہجد، میرے حج، میرے نماز، میرے اشراق، میرے قرآن کی تلاوت، میرے صدقات کو ایک جگہ رکھ دے گا، اور کل قیامت کے دن بیوی کا فیصلہ کیا جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، میں وہاں کیا جواب دوں۔ یہ ڈر اسے گھیرا رہے گا، وہ کبھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ مالدار اگر کسی غریب سے شادی کر لیا، ایک فرض کیجئے کوئی غریب لڑکی، کوئی مالدار لڑکی کسی غریب لڑکے سے شادی کر لی، اگر وہ دیندار ہے، کون نکاح جس سے ہم نے مالدار لڑکی سے نکاح کیا ہے وہ دیندار ہے، تو اسے کبھی وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر حقیر فقیر نہیں سمجھے گی، اس کے ساتھ برتاؤ غلط طریقے سے نہیں کرے گی، نفرت آمیز لہجہ نہیں اختیار کرے گی، اس کے ساتھ سلوک بے ادبی کا نہیں کرے گی، بلکہ اسے یہ احساس ہوگا
اس کا دین نے اسے سکھایا ہے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کرے. اتنا بڑا مقام ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے دین چاہیے، دینداری چاہیے. اگر فرض کرو ہم ماں باپ ہیں، کسی غریب لڑکی سے نکاح کر کے لائے یا غریب لڑکے کو نکاح کر کے لائے، تو ہم ان کے ساتھ برتاؤ غلط نہیں کریں گے، نفرت سے سلوک نہیں کریں گے، حقارت کا سلوک ان سے نہیں کریں گے، کیونکہ مومن کو یہ سبق دیا گیا ہے انسان تو انسان، جانوروں کو بھی نفرت کی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر یہ تو داماد ہے، یہ تو بہو ہے، مقدس رشتہ ہے، یہ ان کے ساتھ ہم کیسے نفرت کا اور حقارت کا سلوک کریں گے؟ اور اسے سمجھنے کے لیے بھی دینداری چاہیے. اگر دیندار لڑکی سے شادی کیے، دیندار لڑکے سے شادی کیے، اس کے بعد وہ دیندار لڑکا اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، تو بیوی کو تکلیف نہیں ہوگی اس سے. آج شکایتیں ہیں بہت سے نکاحوں کے بعد، بیویوں کی بات سن کر بہت سے لوگ ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، الگ ہوتے ہیں تو الگ ہو، لیکن ماں باپ کا جو مقام، مرتبہ، ان کا حق ہے وہ ادا کرو. ان کو اعتماد میں لو. ماں میں اگر کسی وجہ سے الگ گھر میں جا رہا ہوں تو تمہارے حق کو میں ہرگز ضائع ہونے نہیں دوں گا. باپ کو اعتماد میں لو کہ میں اگر کسی وجہ سے الگ جا رہا ہوں تو تمہارے حق کو میں ضائع نہیں کروں گا. اور بیوی کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی کہ میرا باپ ماں کی بات مانتا ہے، باپ کی بات مانتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جانتی ہے، دیندار بیوی جانتی ہے باپ تو جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر وہ ان کی بات نہیں مانے گی تو کس کی بات وہ ان کی بات نہیں مانے گا تو کس کی بات مانے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین. نوجوانوں اگر تم نکاح کرتے ہو تو دین کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے ترجیح دو. سید الطائفہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا مقام ہے ولایت میں، سلسلہ تصوف میں بہت بڑا مقام. چاروں سلسلے، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ 4 سلسلے دنیا میں چلتے ہیں. ولایت کے، تصوف کے چاروں سلسلے کے سردار ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. آپ کے پاس ان کا ایک مرید آ کر مشورہ کرتا ہے، حضرت میرے بیٹی کو جو ہے مختلف مقامات سے پیغامات آ رہے ہیں نکاح کے، میں کہاں سے نکاح سے کروں؟ کیا زمانہ تھا ماشاءاللہ، کیا زمانہ تھا ماشاءاللہ. نکاح سے متعلق اولیاء سے مشورے کیے جا رہے ہیں، بزرگوں سے مشورے کیے جا رہے ہیں، اللہ والوں سے مشورے کیے جا رہے ہیں. اور ضرورت بھی ہے اس بات کی، ضرورت بھی ہے اس بات کی. نکاح سے پہلے علماء سے، اولیاء اللہ سے، دانشوروں سے مشورہ کریں، سمجھداروں سے مشورہ کریں، فلاں جگہ پر نکاح میرا ہونے والا ہے یا میرے بیٹے اور بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں، اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. ایسے ایسے رشتے آ رہے ہیں. لڑکے بغیر سوچے سمجھے کے چہرے کو دیکھ کر رشتے جوڑتے ہیں، اور چہرہ چند دن تک دل کو بھاتا ہے، پھر وہی چہرہ جو ہے دل کو کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا ہے. یہ لوگوں کی شادیاں، محبت کی شادیاں عام طور پر جو ہوتی ہیں وہ صرف چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر یا باتوں کی مٹھاس کو دیکھ کر.
اس کے علاوہ ان کو سوچنے کا سمجھنے کا کوئی آتا ہی نہیں ہے. یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کے مشوروں سے نکاح کرو، وہ تجربہ کار ہیں. اپنے اساتذہ کے مشوروں سے شادی کرو، وہ تمہارے لیے خیر کی رہنمائی کریں گے. بڑوں کی بات مان کر شادی کرو. یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے 2-3-4 دن کا. ورلڈ کپ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. زندگی آخری سانس تک نبھانے والی بات ہے. بڑوں کے مشوروں سے کرو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ان کے مرید نے آ کر مشورہ کیا. حضرت مختلف جگہوں سے نکاح کا پیغام آ رہا ہے، کہاں نکاح کرو؟ حضرت نے کہا کہ ان میں سے جو دیندار ہے ان سے نکاح کر دو. یہ سننے میں ایک معمولی بات لگے گی آپ کو. یہ مولوی صاحب اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ دیندار لوگ اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو کیا معلوم ہے؟ یہ کہیں گے آپ لوگ، یہ سمجھیں گے آپ لوگ. لیکن سنیے، نتیجہ حضرت نے جو بیان کیا وہ سننے کے لائق ہے، وہ سننے کے لائق ہے. فرمایا دیندار لڑکے سے شادی کر دو تمہاری بیٹی کا. کہا کہ نہیں، ان کا فلاں ڈگریاں والے، فلاں خاندان والے، فلاں پیسے والے. میں جان بوجھ کر کس کا لقب نہیں لے رہا ہوں، ڈاکٹر کا، انجینئر کا، لائر کا، جان بوجھ کر نہیں لے رہا ہوں. میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں کہ فلاں کا بڑے رشتے آ رہے ہیں. میں آپ نے ان سب کو چھوڑ کر ان میں سے جو سب سے زیادہ دیندار ہے ان سے نکاح کرنے کی بات کہہ رہے ہیں. آمنا صدقنا، میں آپ کی بات پر عمل کروں گا، قبول کروں گا. لیکن اس کی کوئی حکمت ہے تو آپ بیان فرما دیجیے. حکمت ہے تو بیان فرما دیجیے. دیندار گھرانے میں نکاح اور دیندار لڑکے سے نکاح کرنے کی کوئی حکمت ہے تو بتا دیجیے. دل کے کانوں سے سنیے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر دیندار لڑکے سے آپ نے نکاح کر دیا، تمہاری بیٹی کا، تمہاری بہن کا، اگر شادی کے بعد، نکاح کے بعد تمہاری بیٹی ان کو پسند آ گئی، تمہاری بہن ان کو پسند آ گئی، تو وہ ان کے اللہ کا شکر بجا لائے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کی قدر کرے گا، اس کے کام کی قدر کرے گا، اس کے حوصلوں کو بلند کرے گا اور اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرے گا. اگر اتفاق سے نکاح کے بعد تمہاری بیٹی ان کو پسند نہیں آئی، تمہاری بیٹی کا حسن اسے پسند نہیں آیا، تمہاری بہن کا حسن اسے پسند نہیں آیا، اور 70% یہی حال ہے لوگوں کا، نکاح کے بعد ان کو ان کی بیویاں پسند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا اتفاق سے تمہاری بیٹی اور بہن اسے پسند نہیں آئی تو سن لو، اس کی دینداری، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اسے روکے گی اس پر ظلم کرنے سے. اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اسے بے وجہ جملے کسنے سے روکے گی. اسے ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر ہے اسے، کہ میں بلا وجہ کوئی جملہ کسوں یا بلا وجہ اس کے پر ہاتھ اٹھاؤں یا میں بلا وجہ اس کی ماں کی، اس کے باپ کا تذکرہ کروں، بلا وجہ میں اسے تانا دوں، بلا وجہ میں اسے کچھ بات کہوں، اس کے دل کو چوٹ لگے گی تو اللہ مجھے پکڑے گا. وہ نبھائے گا کسی طریقے سے، کیونکہ قرآن نے اسے تعلیم دی ہے، اس دیندار آدمی کو یہ تعلیم دی ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کیا بہترین تعلیم ہے قرآن کی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر نکاح کے بعد تمہاری بیوی کسی وجہ سے تم کو پسند نہیں آتی ہے تو اس ایک عیب کو دیکھ کر اسی کے فالو کرتے ہوئے اسے نفرت نہ کرو. ہمارا حال ایسا ہی بن گیا ہے، اس کے اندر 1000 خوبیاں ہیں، اسے سب چھوڑ دیں گے، اس کے ایک عیب کو لے کر اسی پر غور کرتے رہیں گے،
اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور اس کی وجہ سے اسے تانے دیتے رہیں گے، اس کی وجہ سے اسے نفرت کرتے رہیں گے. اور گھر میں سسرال کا بھی یہی حال، دوسرے رشتے ننند کا جو ہوتا ہے ان کا بھی یہی حال. خوبیوں کو چھوڑ دیے اور صرف عیب کو دیکھ کر اسے تانے دینے لگے. کون سا انسان ہے بھائی جس کے پاس عیب نہیں ہے؟ عیب سے کوئی پاک ہے کیا؟ اللہ کی ذات ہے ستار العیوب. آپ پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ عیوب کو چھپانے والے بھی ہیں اور عیب سے پاک بھی ہیں، اللہ ہی کی ذات ہے. تو قرآن نے کہا اس دیندار آدمی، دیندار شوہر سے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر نکاح کے بعد تمہاری بیوی اگر کسی وجہ سے تمہیں پسند نہیں آتی یا اس کے صفات میں سے کوئی صفت، اس کی عادتوں میں سے کوئی عادت تم کو ناپسند ہے تو اس کے اندر اور بھی بہت سی خوبیاں ہوں گی نا. ان خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کی وجہ سے اسے برداشت کر لو، اسے برداشت کر لو، زندگی نبھاؤ، کیا فائدہ ہوگا اس کا. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اس عیب کو دیکھ کر، اندیکھا ہو کر، اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اسے برداشت کرنے کی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اسے خوب بھلائی عطا کریں گے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور قرآن نے دنیا کے مال کو متاع قلیل کہا، تھوڑا ساز و سامان کہا. قرآن نے پڑھو کہیں بھی دنیا کو بڑی بات کر کے نہیں پیش کیا ہے. متاع قلیل، متاع حقیر کس سے تعبیر ہوا ہے. لیکن یہاں پر اس شوہر کو جو اپنی بیوی کو برداشت کر لیتا ہے کسی وجہ سے، اس کے عیب کو دیکھ کر، اندیکھا ہو کر، اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اسے زندگی نبھاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے عمل خیر کثیر عطا کریں گے، خیر کثیر عطا کریں گے. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں دیندار لڑکے کو ترجیح دے لو، اس سے تم کو بھی سکون ملے گا، تمہاری بچی کو بھی سکون ملے گا، تمہاری بہن کو بھی سکون ملے گا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی مشہور ہے. یہ تمہیں لڑکے کی مثال دیا، لڑکی کو تلاش کرنے کی مثال دیتا ہوں. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں صفت الصفہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، آپ امیر المؤمنین تھے، ذمہ داری کا احساس تھا. میں امیر ہوں، میں خلیفۃ المسلمین بنا ہوا ہوں، میری ذمہ ہے کہ میں کہیں کوئی آدمی محتاج ضرورت مند ایسا ہوگا، ممکن ہے اسے ہمارے یہاں تک پہنچنے کا موقع نہیں ہوگا، اس لیے اس کے ایسے آدمی کی تلاش میں خود نکل جاتے تھے. اور آپ کی عادت تھی تہجد کے بعد محلے کے گلیوں میں، مدینے کے گلیوں میں گھوم کر دیکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نوجوان بگڑے ہوئے ہونے کی حالت میں کوئی شرارت کر رہا ہو سکتا ہے کوئی مجبور آدمی، کوئی مسکین آدمی پریشانی کی وجہ سے کہیں سونے کے لیے بستر نہ ہونے کی وجہ سے کہیں لڑکا ہوا ہو یا کوئی حاجت مند ہو. اس ارادے سے نکلتے تھے مدینے کے گلیوں میں. تہجد سے پہلے یا تہجد کے بعد آپ گھوم کر دیکھتے تھے. احساس ذمہ داری تھی. اس طرح ایک گلی سے گزر رہے تھے، گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے. حضرت امیر المؤمنین نے اس وقت ایک فیصلہ سنا دیا تھا، ایک قانون بنا دیا تھا کہ دودھ میں پانی ملائے بغیر لا کر یہاں پر پہنچایا جائے. طریقہ یہ تھا کہ بستی کے سارے لوگ دودھ اپنی گائے کا یا بکری کا نتھار کر یا اپنی اونٹنی کا نتھار کر وہاں جا کر سرکار کے پاس بیچتے تھے. پھر سرکار کی طرف سے سارے مدینے میں دودھ بیچا جاتا تھا. خرید لا کر بیچنے والے دودھ کے مالکوں کو یہ آرڈر تھا کہ دودھ میں پانی نہ ملائیں، یہ آرڈر تھا. تو حضرت ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے.
آواز اندر سے آ رہی ہے دو عورتوں کی بات کرنے کی. ایک عورت ذری بڑی عمر والی ہے، وہ کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے، بیٹا دودھ میں ذرا پانی ملا دو، دودھ میں ذرا پانی ملا دو. کچھ دودھ زیادہ ہو جائے گا، 4 لیٹر سے 6 لیٹر ہو جائے گا، 7 لیٹر ہو جائے گا. اب جا کر ہم خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یہاں دودھ اور دودھوں کے ساتھ ملا دیں گے تو سب دودھ گاڑے ہیں، ہمارا دودھ ذرا پانی ملا ہوا اسے مل جائے تو پتہ نہیں چلے گا، کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے. نوجوان بیٹی یہ کہتی ہے، اما جان امیر المؤمنین کی طرف سے آرڈر آیا ہے، ہدایت آئی ہے کہ دودھ میں پانی ملائے بغیر لا کر پہنچایا جائے. تو بیٹی نے کہا، ماں نے کہا، بیٹی کہاں ہے تمہارا امیر المؤمنین؟ یہاں پر کچھ دودھ ملا دیں گے، دودھ میں پانی ملا دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اس وقت نوجوان بیٹی کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، وہ کہتی ہے، یقیناً عمر یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن عمر کا بھی خدا، میرا بھی خدا، آپ کا بھی خدا دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن حاضر ہوگے تو اسے کیا جواب دینا؟ کل قیامت کے دن یہ منظر سامنے آ جائے گا، اسکرین میں عمر بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گی، آپ بھی ہوں گے. ہمارا دودھ میں پانی ملانا یہ دکھایا جائے گا. اس وقت میں میرے خدا کو اور امیر المؤمنین کو کیا جواب دوں گے؟ حضرت باہر سے بات سن رہے تھے. لوگ شادیاں کرتے ہی نا مال کی وجہ سے، حسب نسب خاندان کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، بڑے خاندان ہونے کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے. وہ لوگ سنیں اس بات کو، وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے سنیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان بات کو سنا، اللہ کا شکر ادا کیا، میری خلافت میں ابھی بھی ایسی عورتیں ہیں جو اللہ سے اتنا ڈرنے والی، رات کے اندھیرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے. اللہ کا شکر ادا کیا اور دروازے پر نشان لگا دیا. اور اس کے بعد اب صبح میں اٹھ کر اپنے وزراء کو بھیجا کہ فلاں گھر میں جا کر تحقیق کرو، 2 عورتوں کی آواز میں نے سنا ہے، وہ کون ہے، کیا بات، وہ ان کا کیا حال چال ہے. معلوم کرنے پر معلوم ہوا ایک بیٹی ہے، ایک ماں ہے. تو حضرت اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر میں پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کے اندر کا تقویٰ، تمہاری بیٹی کے اندر کی پرہیزگاری ہمیں اتنی پسند آئی، میرے نوجوان بیٹے عاصم کا رشتہ میں تم سے کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ امیر المؤمنین تھے، بہت بڑے رقبے کے، حکومت آپ کی تھی، خلافت آپ کی تھی، بڑے بڑے بادشاہوں سے رشتہ ہو سکتا، بادشاہوں سے ہو سکتا تھا، بادشاہوں کے بیٹوں سے نکاح بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا تھا، شہزادیوں سے نکاح ہو سکتا تھا. اس کے باوجود آپ نے ایک دودھ بیچنے والی کی بیٹی سے نکاح کیا، صرف اور صرف ان کے تقویٰ و پرہیزگاری کو دیکھ کر. کیا نکلا نتیجہ اس کا؟ یہ اصل ہے نا، لوگ واقعات سنتے ہیں، نتیجے کو بھی سننا چاہیے. اور یہ بات ہم آسانی سے سن لیتے ہیں، دل و دماغ سے نکال بھی دیتے ہیں. میرے عزیز و بزرگوں، یہ واقعات جو سنے جاتے ہیں اس پر عمل کے لیے بولے جاتے ہیں، عمل کے لیے سنے جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، کچھ نہ کچھ انقلاب لائیے. کب تک یہ شادیوں کو مہنگا کریں گے؟ کب تک یہ جہیزوں کی لعنت میں اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھائے رکھیں گے؟ کب تک حسب و نسب کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر اپنے بچوں کو بڈھا بناتے رہیں گے، اپنے بچوں کو گھروں میں بڈھیا بناتے رہیں گے؟ کب تک ان کو اندر اندر گناہوں کے لیے موقع دیتے رہیں گے؟ نتیجہ سنو. عاصم سے، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پاکیزہ، اس پرہیزگار، پاک دامن عورت کے نسل سے حضرت عمر بن عبد العزیز جیسے بادشاہ پیدا ہوئے. کیا تھا عمر بن عبد العزیز کا حال؟ کون سے بڑے آدمی تھے؟ سنو اسے بھی. عمر بن عبد العزیز ایسے خلیفہ ہیں ہمارے، صرف 2.25 سال، کتنے؟ صرف 2.25 سال خلافت کیا، مدینے میں امارت کو سنبھالا. اللہ نے ان کے دور میں ایسی خوشحالی دی کہ مسلمان زکوٰۃ لینے کے لائق
نظر نہیں رہا، سب کے سب دینے والے بن گئے تھے، غربت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے ایسی حکمت، ایسی دانشمندی، ایسا علم، ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری عطا کی کہ آج ہم روتے ہیں نا، غربت ختم کرو، غربت ختم کرو، غربت ہمارے مسلمانوں میں نچلی ذاتوں سے بھی زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ جو بولتے ہیں نا۔ ذرا شریعت کی باتوں پر عمل کرو، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی، مدد شامل حال ہوگی۔ تو بہرحال آج کے اس عنوان کا خلاصہ، بیان کا خلاصہ یہی کہ نکاح کرنے والے، نکاح کرانے والے ماں باپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ نکاح جو ہے دینداری کی وجہ سے کیا جائے۔ دینداری کے ساتھ مالداری بھی آ جاتی ہے، دینداری کے ساتھ حسن و جمال بھی آ جاتا ہے، دینداری کے ساتھ حسب و نسب خاندان بھی آ جاتا ہے، تو نور علی نور ہے۔ لیکن وہ ہوتا کہاں؟ وہ ہوتا کہاں؟ ہزاروں میں ایک، اور ہر ایک آدمی حسب نسب کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، مالداری کے ساتھ دینداری بھی چاہتا ہے، اور سب چیزیں مل کر آنا بولے تو کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہزاروں میں ایک کا تو باقی سب لوگ کیا بڈھے ہو کر زندگی ایسے ہی گزار دیں؟ دینداری کو ترجیح دو، دینداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ حسب نسب بھی بنا دیں گے، دینداری کی برکت سے اللہ مال و دولت بھی دے دیں گے، دینداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ حسن و جمال سے جو راحت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ سیرت سے، وہ صورت سے جو حاصل نہیں ہوگی وہ راحت، وہ سیرت سے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ میں آئندہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دینداری کو ترجیح دے کر حسب و نسب کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے حسب و نسب عطا کرتے ہیں اور کیسے مال و دولت عطا کرتے ہیں، میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ جمعہ ایک بات آئی تھی